عمران خان کے نام سے، ان کے انتخابی نشان سے، ان کی جماعت سے، اس پورے کے پورے سسٹم کو اتنا زیادہ خوف ہے، اتنا زیادہ ڈر ہے کہ وہ اس ایک انتخابی نشان کو چھیننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ننگ پنا دکھانے میں کوئی کسر واقعی نہیں چھوڑی۔ اسلام آباد پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو، انہوں نے ہمیشہ سے طاقتور اشرافیہ، مافیا اور سیاسی جو لاڈلے ہوتے ہیں ان کے گندے کپڑے دھونے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر انتخابی نشان کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، اور وہ قاضی صاحب جو قاضی فیض عیسی صاحب، ان کے پاس اگر نواز شریف صاحب کی نااہلی کا کیس جاتا ہے تو وہ چند منٹوں میں نمٹا کر ان کو پوتر کر کے دودھ سے نہلا کے بالکل صاف شفاف کر کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، اور عوام کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ آپ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اور سب سے بڑے قاضی نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ بالکل دودھ سے دھلے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ الزام نہیں ثابت ہوا، لہٰذا ان کو بری کیا جاتا ہے، اور ان کو چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان بننے کا جو راستہ ہے وہ فراہم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک کیس چلا جائے طریقہ انصاف کا، یعنی ویری سمپل ایک چھوٹا سا کیس تھا انتخابی نشان کے حوالے سے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر انتخابی نشان الاٹ کرنا ہے اور اگر انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں بھی کروائے تو میکسیمم آپ یہ سزا دے سکتے ہیں کہ ان کو آپ جرمانہ کر دیں اور اگلی ڈیٹ دے دیں کہ آپ اس ڈیٹ تک انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروائیں، زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے۔ لیکن عمران خان کے نام سے، ان کے انتخابی نشان سے، ان کی جماعت سے، اس پورے کے پورے سسٹم کو اتنا زیادہ خوف ہے، اتنا زیادہ ڈر ہے کہ وہ اس ایک انتخابی نشان کو چھیننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اور میں نے کل کے ویلوگ میں بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ننگ پنا دکھانے میں کوئی کسر واقعی نہیں چھوڑی، یعنی ایک ادارہ ایک فریق بن کر ایک سیاسی پارٹی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اس کو اتنا احساس بھی نہیں ہو رہا جو اس کی اپنی ساکھ ہے وہ کتنی برباد ہو رہی ہے، وہ کتنی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ لیکن وہ تو کوئی ایسا بندہ سوچتا ہے نا جس کو اپنے کوئی شرم یا کوئی لحاظ ہو، لیکن جب انسان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اور جن لوگوں کے ساتھ وفاداری جڑی ہوتی ہے ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کر دے تو اس کا حال پھر سکندر سلطان رضا صاحب والا ہی ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے اسٹائل نظر آتے ہیں۔ برصورت وہ کیس لگا ہوا تھا اور اس پر مختلف جو ہے وہ وکلاء دلائل دے رہے تھے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بہت مدلل انداز میں اس پر دلائل دیے۔ ان دلائل دینے کے درمیان ہی بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے گھر پر 4 ویگو ڈالے گئے، اس میں نقاب پوش لوگ تھے، اور نقاب پوش لوگوں نے ان کے گھر پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو ٹارچر کیا، ان کے گھر پر ریڈ کیا اور ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی، کاغذات اٹھائے، ان کا لیپ ٹاپ اٹھایا، یعنی اس طرح کی چیزیں وہاں سے چوری کی۔ جب بیرسٹر گوہر صاحب دوران سماعت وہاں سے روانہ ہوئے اور انہوں نے وہاں جا کر دیکھا، جب چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے بتایا کہ اس وقت میرے گھر پر ریڈ ہوئی ہے اور 4 ویگو ڈالے وہاں پر پہنچے ہیں، نامعلوم افراد وہاں پر پہنچے ہیں اور فیملی پر ٹارچر کیا گیا ہے، سماعت کے دوران ہی وہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے جا کر دیکھا اور میڈیا کو ساتھ لے گئے، ان کو جا کر دکھایا، تو اس پر وہ چند لوگ جو مسلم لیگ نون کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، یا وہ چند لفافے لینے والے صحافی جو اپنے آپ کا اپنا ضمیر بیچتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے ان کی نوکری کی اور خدمت کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے، ایسے لوگ ایک پراپگنڈا کرنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ کسی قسم کا کوئی ریڈ نہیں ہوا، یہ بیرسٹر گوہر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن آئی جی اسلام آباد نے خود کہا کہ ہمیں ایک اشتہاری ملزم کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ تھا، ہمیں مطلوب تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے اسلام آباد پولیس وہاں پر پہنچی ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ گھر بیرسٹر صاحب کا ہے، پھر ہم وہاں سے واپس چلے گئے۔ یعنی اگر ہم اوورال بات کریں اسلام آباد پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو، انہوں نے ہمیشہ سے طاقتور اشرافیہ، مافیا اور سیاسی جو اس وقت جو لاڈلے ہوتے ہیں ان کے گندے کپڑے دھونے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ لوگ انہی کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، انہی کے لیے اپنی نوکری کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں اور اپنی جو ساکھ ہے اس کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے آ کر بتایا بھی اسی عدالت میں، اور اس پر جو شرمناک حرکت تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، قاضی فیض عیسی کی طرف سے، جب وہ بتانے لگے تو قاضی صاحب کہتے ہیں آپ یہاں نہ بتائیں۔ جب وہ بتانے لگے تو ان کے سارے معاملے بتانے میں ہمارے پاکستان کی عدالت کی سب سے بڑی عدالت ہے اور سب سے بڑے قاضی ہیں، وہ ایک جملہ نہیں بول سکے، اس کی مذمت نہیں کر سکے، یعنی اس پر انہوں نے کسی قسم کے کوئی مارکس نہیں دیے، بلکہ جو لائیو کوریج چل رہی تھی وہ بھی بند کر دی گئی۔ تو یہ اس وقت پاکستان کی عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے
اور یہ صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک ایسا بندہ جو ایک کریٹیبل آدمی ہے, ایک سینسیبل آدمی ہے, اور اس بندے کے گھر پر وہ نہ صرف اٹیک کرتے ہیں, اس کی فیملی کو ٹارچر کرتے ہیں, بلکہ ہماری سب سے بڑی عدالت اس پر مذمت تک نہیں کر سکتی. یہ حال ہے ان کا. اب ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پلان بی بھی مرتب دیا گیا تھا. عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر رکھا تھا, اپنے وکلاء کے ذریعے یہ پیغام جاری کر رکھا تھا کہ میں ایک سرپرائز دوں گا. انہوں نے یہ سرپرائز دیا کہ ان کے درینہ ساتھی ہیں اقبال ڈار صاحب. اقبال ڈار صاحب کے ذریعے انہوں نے یہ جو ٹکٹس تھی, جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے, ان کو 2 ٹکٹ دی گئی تھی. ایک ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کی تھی, دوسری خالی تھی. اس میں انہوں نے آج یہ پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ ہمارے جتنے بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ اب چیئرمین اقبال ڈار کے سائن شدہ جو اس کی ٹکٹ ہے وہ جمع کروائیں گے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے. یہ یاد رہے کہ عمران خان صاحب کے پرانے دوست ہیں, اور 2012 میں انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا اور الگ پارٹی کا اعلان بھی کیا تھا. اب دیکھیں کہ ایک بندہ ایسا جو یکدم سامنے آیا ہے پلان بی کے طور پر, اس کو میڈیا پر اتنی کوریج مل رہی ہے. کبھی لاہور ہائی کورٹ کے باہر سارا میڈیا پہنچا ہوا ہے, ان کو اتنی کوریج دی جا رہی ہے کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا, نیشنل میڈیا ان سے رابطہ کر رہا ہے, ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ یعنی کس طرح سے آپ ٹکٹس دیں گے اور کیا سلسلہ ہوگا, نیکسٹ پروگرام پوچھ رہا ہے. اس وقت لاہور پریس کلب کے باہر پورے کا پورا میڈیا اکٹھا ہوا ہے اور انتظار میں ہے کہ کب اقبال ڈار صاحب پہنچتے ہیں اور وہاں پر پریس کانفرنس کرتے ہیں. یعنی ایک ایسا بندہ جو پلان بی کے طور پر کپتان نے تیار کر رکھا تھا, ان کو اس وقت میڈیا فل فلیج کوریج دے رہا ہے. لیکن یاد رہے, سوشل میڈیا, الیکٹرونک میڈیا سیم ایز اٹ, جس طرح پہلے ان کا کردار تھا, ایک شرمناک کردار, ایک متعصبانہ کردار جو ان کو فیڈ کیا جا رہا تھا, وہی کچھ بتا رہے تھے. تو آج جو آر او آفس کے باہر یا ان سے جو ٹکٹس چھینی گئی امیدواروں سے, وہ کوئی نہیں دکھا رہا الیکٹرونک میڈیا, وہ صرف آپ کو سوشل میڈیا پر ہی دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد آج کی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کے دوران ایک دلچسپ موڑ آیا. جب نیاز اللہ نیازی صاحب دلائل دینے لگے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے مزاج کے مطابق انہیں ٹوکا, انہیں روکا, جس پر انہوں نے کہا کہ آپ یعنی ان قاضی فائز عیسیٰ کے جو متعصبانہ رویہ تھا اس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے میرے بیٹے کا انٹرویو جب کیا تھا اس کو بھی آپ نے پی ٹی آئی کے متعلق سوال پوچھے تھے. یہ بہت بڑا سنگین الزام ہے, اور بری عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ یعنی ان کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کے بغض میں اس حد تک نہ گریں, اس حد تک اندھے نہ ہوں کہ آپ انصاف کے تقاضوں کو بھی بھول جائیں. آپ یہ بھی بھول جائیں کہ آپ کے سامنے جو وکلاء کھڑے ہیں, دلائل دے رہے ہیں, یہ آپ کے ہم پیشہ لوگ ہیں. کل کو آپ نے ریٹائرڈ ہو کے انہی کے پاس دوبارہ آنا ہے, وہ مسند آپ کے پاس 1 سال کے لیے, 2 سال کے لیے, میکسیمم 3 سال کے لیے, اور قاضی صاحب نے تو ویسے ہی اس سال کے آخر میں ریٹائرڈ ہو جانا ہے. اتنے کم وقت میں اتنا متنازع ہو جانے والی شخصیت یا اتنا متنازع چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سر ہی سیرا جاتا ہے. ان کے ہوتے ہوئے جج مظاہر علی نقوی کے بعد جسٹس ایاز الحسن صاحب کا استعفیٰ آنا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اس وقت چیف جسٹس پر. ایک چارج شیٹ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ججز اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھ رہے کہ وہ وہاں پر آپ کے ساتھ کام کر سکیں, آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں. اور اگر یہی رویہ رہا تو پھر سارے جو ایماندار جج ہیں, جو بولنے والے ہیں, یس عوام کے لیے اسٹینڈ لینے والے ہیں, اگر وہ چلے جائیں گے تو پھر وہی بونے لوگ رہ جائیں گے وہاں پہ سپریم کورٹ میں. انصاف کی فراہمی جو ہے وہ غیر یقینی ہو جائے گی. تو ایسی سچویشن میں قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے, جتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہو بندہ اس کو اتنا ہی قد کاٹ والا ہونا چاہیے, اس اتنا ہی بڑا اور اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے. اس چیز پر قاضی فائز صاحب کو سوچنا ہوگا. آخر میں بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا گلہ سامنے آیا ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. یعنی آپ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں, ہیلی کاپٹر سے اتر کے سیدھا جلسہ گاہ میں جاتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ. اگر آپ نے لاہور حلقہ NA 127 وزٹ کرنا ہو تو آپ کے لیے گلیوں میں کارپیٹ بچھایا جاتا ہے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ کو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے, سرکاری مشینری آپ کے زیر استعمال آتی ہے. اگر آپ نے کہیں پر وزٹ کرنا ہو تو پہلے پورے کا پورا سیکیورٹی وہاں پر بچھائی جاتی ہے, پورا جال سیکیورٹی کا ہوتا ہے. وہاں پر گھنٹوں پہلے لوگ جا کر, ایجنسیز کے لوگ جا کر, سیکیورٹی اداروں کے لوگ جا کر چیک کرتے ہیں کہ بلاول صاحب کو خطرہ نہ ہو. ایک طرف یہ معیار ہے, اور ایک طرف ایک جماعت جو پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول ترین جماعت ہے, جس کا لیڈر جیل میں ہے, جس کے کارکنان دربدر ہیں, جس کی سیکنڈ لائن قیادت جیلوں میں ہے یا روح پوش ہے, ایک جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. آپ اگر ان کے ساتھ کمپیریزن کریں گے اور آپ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بجائے پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, تو شاید آپ لیول پلینگ فیلڈ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اسمبلی میں 2 تاریخ اکثریت دلوا کر آپ کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بٹھا دیا جائے اور آپ کو کہا جائے یہ آپ کے باپ کا ملک ہے, جیسے آپ کا دل کرے چلاؤ. اگر اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ سمجھتے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ اب لیول پلینگ فیلڈ عوام جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے.
عوام بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ اس بار ان کے اوپر کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا، بدمعاش، بدگماش مسلط ہو. ایسے لوگوں کو یہ قوم بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی. برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.